آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ تہران میں مقتول رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی اور جاں بحق ہونے والے دیگر اہل خانہ کے تابوت کئی گھنٹے پہ مشتمل جلوس کی صورت میں آزادی اسکوائر تک پہنچ گئے۔ آزادی اسکوائر کے ارد گرد کی کھلی جگہیں اور گلیاں لاکھوں سوگواروں سے بھری ہوئی ہیں۔ فضا میں انتقام کے نعرے گونج رہے ہیں اور رہبر اعلیٰ کو عوام آخری سلامی دے رہے ہیں۔ تابوتوں کی اگلی منزل قم کا مذہبی شہر اور پھر عراق میں نجف الاشرف اور کربلا ہیں، جہاں سے انہیں مشہد پہنچایا جائے گا اور امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں تدفین ہوگی۔ مشہد آیت اللہ علی خامنائی کا آبائی شہر بھی ہے۔ موجودہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے سبب جنازے میں شریک نہیں ہیں، البتہ ملک کی تمام سیاسی و عسکری قیادت ہجوم سوگواروں کا حصہ ہے۔ سینئر صحافی اور ہمارے دوست اویس توحید بھی تہران کے اس جم غم میں شامل ہیں۔ میں اس وقت خیابان آزادی پر موجود ہوں، ایران کی دارالحکومت تہران میں، اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مشہور یہاں پہ آزادی اسکوائر، جہاں پر شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی اور ان کے لواحقین کے جسد خاکی رکھے ہوئے ہیں، اور صبح سے لاکھوں کی تعداد میں تانتا بندھا ہوا ہے سوگواران کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاہ لباس میں ملبوس لڑکے، لڑکیاں، جوان، بوڑھے فیملیز کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، آخری سلام کے لیے اور آخری دیدار کے لیے۔ صبح ان کو جو ہے لے کر آیا گیا تھا، ان کی جسد خاکی امام خمینی کے احاطے سے، جو ان کا کمپاؤنڈ ہے، وہاں سے لے کر آیا تھا۔ وہاں پہ 2 روز تک جو ہے وہ اسی طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں اس شہر کے جو سوگواران ہیں ایرانی، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ کل میں امام خمینی اس میں احاطے میں موجود تھا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ مجھے چند کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے میں طے کرنا پڑا۔ آپ اگر میرے ساتھ آئیں تو پیچھے میں عقب میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ جو سوگواران ہیں، یہ دوسرا اسکوائر ہے جو انقلاب اسکوائر جو ہے، یہاں پہ 7-8 کلومیٹر کا دونوں اسکوائر، انقلاب اسکوائر اور آزادی اسکوائر کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سوگواران کا ایک سمندر ہے جو اپنے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو خراج تحسین کے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سیاہ لباس، سیاہ رنگ، سوگ، پورا شہر سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب سے میں 3 روز قبل یہاں پر آیا تھا، جب میری آمد ہوئی تھی، اور دوسرا ان کے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھنڈے سرخ رنگ کے ہیں، اور سرخ رنگ کے جھنڈوں کی علامت ہے انتقام، یعنی کہ علامتی طور پہ وہ انتقام لینا چاہتے ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب شہید کے خون کا۔ بہت سارے سوگواران سے میری بات ہوئی ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں، یہ علامتی ایک جو اظہار ہے پوری ایرانی قوم کا، وہ ہے۔ تو ایک سوگ کا ماحول ہے، اور دوسرا اس میں ایک سیاسی آمیزش ہے، سیاسی رنگ ہے، اور وہ سیاسی رنگ یہ ہے کہ نعرے مرد آباد امریکہ، اسرائیل مرد آباد، صہیونی قوتیں مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں پلے کارڈز بھی لیے ہوئے ہیں، جس کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خلاف نعرے ہیں، پھر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے ہیں۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایرانی جو سرکار ہے اس کے 2 میسیجز ہیں۔ ایک تو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے جب 28 فروری کو یہ جنگ شروع کی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ اپرائزنگ ہو اور یہاں پہ ایک تبدیلی ہو، رجیم کی یا حکومت کی تبدیلی ہو۔ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایرانی قوم متحد ہے، یونٹی کا ایک پیغام ہے، اور دوسرا پیغام ہے کہ سیکنگ ریونج علامتی طور پہ انتقام کی، وہ سرخ رنگ اس کی علامت ہے۔ تو جو یہ پیغام ہے وہ ایک یونٹی کا ہے کہ آپ نے ہمیں ہماری قوم کا چرادہ بکھرنے کے لیے آپ نے کوشش کی تھی، جنگ مسلط کی تھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح قوم متحد ہے، کس طرح اپنے سپریم لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ اور دوسرا ایک کنٹینیوٹی کا پیغام ہے
کہ اس پورے جو ہجوم ہے لاکھوں کا جو مجمع ہے اس سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نظام حکومت یا جو انقلاب کا جو سلسلہ ہے اس کا تسلسل ہو. کہ بہت سارے عناصر جو ہے جن کے تحفظات بھی تھے اس نظام حکومت کے لیے, انہوں نے بھی ساتھ دیا تھا ایران کا, ایرانی نظام کا, ایرانی حکومت کا, تو وہ اس کو اپنے فولڈ میں لے کر آنا چاہتے ہیں اور تسلسل چاہتے ہیں. تو یہ یہاں کا ایک ماحول ہے جو 3 روز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاہ رنگ جو سوگ کا ہے اور سرخ رنگ جو ایک پیغام دے رہا ہے سیاسی علامتی انقلاب کا. یہ مناظر دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں وسعت کہ شاید اس جنازے کو دنیا کے سب سے بڑے جنازوں کی فہرست میں بھی شامل کیا جائے گا. ابھی آنے والے دن میں ہم اور بھی اس طرح کے مناظر دیکھیں گے. اویس توحید اس وقت, جن کی ابھی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے, اس وقت وہ ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں تہران سے. اویس, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مجھے پتہ ہے آپ بہت اس وقت بزی ہیں. جیسے آپ نے درست ہمیں ابھی بتا رہے تھے آپ کہ یہ ایک سگنل دیا ہے ایران نے کہ ہم متحد ہیں, ہم کسی کے سامنے جھکنے نہیں والے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا میں ان کا یہ سگنل ریسیو ہوا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اب کئی دنوں سے تہران میں ہیں اور آپ ان چند پاکستانی صحافیوں میں سے ہیں, رپورٹرز میں سے ہیں جو اس وقت تہران میں موجود ہیں. ذاتی طور پر آپ کو کیا سگنلز مل رہے ہیں جب آپ وہاں پر اپنا تعارف کرتے ہیں کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں, تو کیا ری ایکشنز آپ کو مل رہے ہیں؟ پاکستان کو اس وقت ایران میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے زرار, تھینک یو. جب سے میں آیا ہوں, ایک تو ظاہر بات ہے میں نے کہا آپ سے پہلے بھی کہ جی غم میں ڈوبا ہوا ہے پورا شہر, اور کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے ایرانی ریاست. پاکستانیوں کے لیے تو بہت گڈ ول ہے. اور آج بھی میری جو سوگواران سے بات ہوئی, 2 اس میں لوگ تھے, ایک خاتون تھی, ایک تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ذکر کر رہے تھے, پھر انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کا نام ایک خاتون نے کہا کہ ان کا بھی ایک بڑا رول ہے, اور وہ ہمارے اسٹیٹ ٹی وی وغیرہ پہ بہت ان کا ذکر ہوا ہے, آتے ہیں, اور امن میں کردار شہباز شریف کا. تو یہ نام جو ہے, جتنی سوگواران سے میری بات ہوئی, اکثر کو یہ نام یاد تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہیں, امن کیا, جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی. دوسری جانب جو زرار اور وسعت, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو امن معاہدے کے بارے میں, اگر میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ کہوں کہ میں نے 25-28 لوگوں سے بات کی امن معاہدے کے بارے میں, تو اس میں سے 99% اگر 25 لوگوں سے بات کی ہوگی تو 23-24 لوگ جو ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ 14 نکات میں پلڑا ہمارا بھاری ہے, ہمارے سارے مطالبات مانے گئے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کی شکست کے بعد جنگ میں ان کا موقف ہے کہ ہمارے جو سارے مطالبات ہیں وہ مانے گئے, اور ہم وکٹوریس کے طور پہ ایمرج ہوئے اس میں, اور ہم ایک طاقت کے طور پہ ابھرے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وار کے بعد وہ ایک نئی پاور کے طور پر اور نئے ریلیشن شپ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ استوار کریں گے اور ایک نئی قوت کے طور پر آئیں گے. لیکن ساتھ میں ان کے تحفظات ہیں, شکوک و شبہات ہیں, بدگمانیاں ہیں. ٹھیک ہے, بدگمانیاں امریکہ کے ساتھ تو 47 سال سے ہے, لیکن اس کا جو ابھی اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے. ان 14 نکات میں ہمارے حق میں ہیں یہ, لیکن ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پاپولیرٹی کی کمی, جو گراف ان کا نظر آ رہا تھا, مڈ ٹرم پول جو نومبر میں ہے, پھر خود نیتن یاہو جو پھنسے ہوئے ہیں اپنے مختلف کیسز میں, کرپشن کے, بدعنوانیوں کے, فراڈ کے, اور اکتوبر کے اندر ان کو الیکشن کا سامنا ہے. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دوبارہ ان پہ جنگ مسلط کر سکتا ہے. تو امن معاہدے کے نکات پر سیٹسفیکشن, لیکن ساتھ ہی ساتھ امن معاہدے کے مستقبل پر بہت سارے ان کو تحفظات ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ماضی کے اندر 2-3 دفعہ ہم مذاکراتی میز پہ تھے تو ہم پہ جنگ مسلط کی گئی. ایک سوگوار نے کہا کہ اگر اب جنگ مسلط کی گئی تو اس دفعہ ہمارے ہاتھ ٹریگر سے نہیں ہٹے. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی تیاری کے ساتھ اور کافی وکٹوریس بھی اپنے آپ کو ظاہر بات ہے اس کا آئے ہیں اس جنگ کے بعد. تو فیوچر پہ لیکن چیلنجز ہیں,
नए सुप्रीम लीडर को चैलेंजेस का काफ़ी सामना होगा। जी, इस नए सुप्रीम लीडर के आपने जिक्र किया तो एक ये भी सवाल ज़ाहिर है उठाया जा रहा है कि अभी तक जब से जंग शुरू हुई है तो उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं हुई। अब जाहिर है कि सिक्योरिटी खदशात भी हैं, लेकिन आपके जिन लोगों से बात हुई है क्या वो कहीं भी दबे अल्फाज में बेशक इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि शायद वो इस बहुत ज़ख्मी हालत में हैं, या शायद जैसे कुछ लोग कह रहे हैं उनकी वफ़ात हो गई है, इस बात को छुपाया जा रहा है? जी नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जब जेडी वांस और डोनाल्ड ट्रंप ने ये काफ़ी बयान दिए थे, मार्को रूबियो ने नेगोशिएशन के दौरान के खदशात का इजहार किया था कि वो जिंदा है नहीं है, क्यों अभी तक पब्लिक अपीयरेंस नहीं की। उसके बाद अगर दूसरा दौरा जो था हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, जब एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस दौरान जनरल आसिम मुनीर साहब ने जेडी वांस और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी क़यादत को ये दो बातें उनको कन्विंस किया था। एक तो ये कि टॉक्स में कंसेंट मुस्तफा खमेनी साहब नए सुप्रीम लीडर का है, और दूसरा वो हयात है। उसके फौरन ही बाद आप देखिएगा कि उसके बाद अगर देखें, मार्को रूबियो हो, जेडी वांस हो और डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा कि वो जिंदा हैं और उनका कंसेंट भी है। तो मुझे लगता है कि वो र्यूमर मॉन्गरिंग जो थी वो तो मेरे ख्याल में दम तोड़ गई है। शायद जख्मी हुए हों शायद, लेकिन ज़्यादातर जो खदशात हैं उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हैं। यहाँ भी जो आज मैं देखा, मैंने बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात थे, सारी पासदारान इनकलाब के हाथ में वो ज़ेर निगरानी था, लेकिन गैर महसूस अंदाज में। लेकिन हर 200 मीटर पर आपको उनके जवान जो है वो खुदकार हथियारों के साथ नजर आ रहे थे। शहर में बख्तरबंद गाड़ियां भी थी, छतों पर बिल्डिंग्स के ऊपर जो स्नाइपर्स भी थे। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स अभी भी मौजूद हैं, और जैसे मैंने कहा कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी है। उनका कुछ सौगवारान का ये मुझे कहना था ज़रार कि कासिम सुलेमानी साहब के जनाजे के अंदर जिस तरह धमाका हुआ उनकी एनिवर्सरी के दौरान, फिर इसी तरीके से और तकरीबात के अंदर, तो वही समझ रहे थे कि यहाँ पे जो करोड़ों लोगों का इज्तिमा होगा, उसके अंदर अगर मुस्तफा खमेनी साहब, जो अभी तक नहीं उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दिए, जो इत्तलात हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है ज़रार, इसका कोई हतमी या सरकारी कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि शायद मशहद में जब 9 तारीख को जो उनका विलादत का शहर है, 1939 में वो पैदा हुए सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी साहब, जब वहाँ पे तदफीन होगी तो शायद गालिबन मुस्तफा खमेनी साहब को एक मौका मिले और ईरानी अवाम को मौका मिले कि वो मुस्तफा खमेनी साहब को पहली दफ़ा पब्लिक अपीयरेंस करते हुए देखें, और शायद फ्यूनरल प्रेयर्स को लीड करते हुए देखें। लेकिन ये मेरा एक पर्सनल हंच है, इट्स नॉट कंफर्म बाय एनी अथॉरिटी और एनी। नहीं, जाहिर है। खलो वैस, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सवाल यही है ना कि इज दिस अ पीस और इज दिस अ पॉज। और अगर हम वो जो 14 नुकाती मुआहिदा देखें तो वो इतना ईरान के हक में है कि यहाँ पर भी हम में से कुछ लोगों के को शक पड़ रहा है कि क्या ये कोई टाइम सेविंग और फेस सेविंग तो नहीं चल रही, या ट्रैप है, या ये ट्रैप है, और यकीनन ईरानी अवाम को भी इसी बात का खदशा है। अच्छा, मैं अवैस साहब से ये जानना चाह रहा हूँ, आपने जिक्र किया कि आम आदमी से लेके बालाई क़यादत तक जो 47 साल में रवैया रहा है, उसकी वजह से शदीद बदगुमानी है, कौमी सतह पे भी और इनफरादी सतह पे भी। और बदगुमानी की ज़ाहिर है ठोस वजूहात भी हैं। इस आधी सदी के दौरान जुलूस में मूव करते हुए या ईरानियों से, आम ईरानियों से गुफ्तगू करते हुए, आपको ऐसा फ़ील हुआ कि वो इस बात के लिए भी ज़हनी तौर पे अलर्ट हों कि जुलूस पे भी अटैक हो सकता है, फ़ज़ाई हमला हो सकता है, इसलिए कि कोई भरोसा तो है नहीं? जी एब्सोल्युटली। जो है कुछ सौगवारान तो ये भी कह रहे थे वसत कि वो शहीद होने के लिए भी तैयार हैं, और इसमें जुलूस के अंदर, इस जूम के अंदर, और ये जो सिक्योरिटी कंसर्न या इजराइल की तरफ से जो एक थ्रेट्स का जो वो था अंदेशा, तो उनका ये था कि हम मज़ाहमत के तौर पे हम खून अपना पेश कर सकते हैं। बहुत सारे सौगवारान का, इवन कुछ नौजवान लड़कियों का भी, वो कह रहे थे कि इस बार जो है हम
آئے اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ حملہ کرنا چاہتے تو وہ دیکھیں کیوں. اور ایک نے تو مثال یہ بھی دی کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اریجر آف سویلائزیشن کا بیان دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, کچھ میوزیشینز تھے, کچھ ہسٹورینز تھے, ان کے ساتھ ہم لوگ پبلک پلیسز پہ تھے اور وہاں پہ تھے کہ ہم یہ اظہار کر سکیں اس کا کہ آپ حملہ کریں لیکن ہم تیار ہیں شہادت کے لیے, مزاحمت کے لیے. تو آج بھی جس طرح آپ کہہ رہے تھے وہ بالکل خدشات تھے, لیکن ابھی تک جو ہے کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. لیکن ابھی ظاہر بات ہے قم لے جانا ہے جیسے خاکی کو, وہاں آپ ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل اسلامک ورلڈ میں ویٹیکن کا درجہ رکھتی ہے, اسلامک سیمینریز ہیں, علماء ہیں, پوری دنیا سے علماء آئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آیت اللہ علی خامنہئی صاحب نے کچھ اپنے زندگی کا عرصہ بھی وہاں پہ گزارا ہے. اس کے بعد نجف اور کربلا جہاں پہ حضرت علی رضا اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کے روزوں پہ حاضری دی جائے گی. وہاں پہ عراق کے جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ وہاں پہ ان کی شرکت متوقع ہے. پھر مشہد کے اندر تو ابھی بھی 3 روز کا وقت باقی ہے, اور خدا نہ خواستہ ایسے اندیشوں کا جو ہے وہ تو موجود ہے. دوسری جانب جو آپ وسعت اور زرار آپ ایک نے لفظ یوز کیا ہے ٹریپ اور جو بدگمانیوں کی ایک تاریخ ہے, تو میں تو یہ پہلی دفعہ تہران آیا ہوں. ہم نے تو صرف ڈاکومنٹریز میں دیکھا ہے یا اپنے ایرانی دوستوں کے ساتھ کیا ہے یا ہسٹری کی کتابوں میں پڑھا ہے. یہاں پر دیواروں پہ گریفٹی ابھی بھی موجود ہے, امن معاہدہ ہو چاہے کچھ بھی ہو, جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف گریفٹی بھی موجود ہے. اور وہ لانہ جاسوسی جسے کہتے ہیں, جو ان کا سفارت خانہ ہے کچھ ہی فاصلے پر وہ ہے, جس کو میوزیم بنا دیا تھا امام خمینی صاحب کے دور کے اندر. وہاں کا میں نے وزٹ کیا, وہ جاسوسی کی اڈا یعنی کہ لانہ جاسوسی, تو وہ بھی موجود ہے. تو ایک پوری تاریخ اور وہ گریفٹی بھی موجود ہے, دلوں میں بھی وہ ریولری ہے. تو امن معاہدے کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ امن معاہدے کے بارے میں جو تحفظات ہے, اگر میں ایرانیوں کے تحفظات اور ان کے شکوک و شبہات اس امن معاہدے کے حوالے سے اور امریکہ اور اسرائیل کے دوبارہ جنگ مسلط کرنے کے حوالے تناظر میں بات کروں, تو مجھے اس کا مستقبل کہیں ڈگمگاتا ہوا نظر آتا ہے. کافی مشکل مرحلہ ہوگا. بے شک. ایک آخری سوال اویس, اور اسرائیل کا ظاہر ہے یہی مقصد تھا, پلاننگ ان کی یہی تھی کہ ہم قیادت کو تباہ کر دیں گے, لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے, حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. کیا یہ کہنا درست ہوگا آپ کی نظر میں کہ ایز اپوز ٹو ویکننگ دی ایرانین گورنمنٹ, اس پوری جنگ نے انفیکٹ ایران کو اور بھی متحد کر دیا ہے؟ جی دیکھیں, میں ایک بہت ہی یہاں پہ معمر ہیں اور ہسٹورین بھی ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی ایرانی, ان کا ایک جملہ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس جنگ نے انقلاب کو ایک نئی جلا بخش دی. نوجوان لڑکے لڑکیاں جنہوں نے وٹنس نہیں کیا تھا, جو شاید اپنے دل سے یا روح سے وہ جڑ نہیں پا رہے تھے, ان کو انقلاب کے بارے میں جو ہے وہ پتہ بھی چل گیا, اور انقلاب کو ایک جلا بھی بخش دی اس جنگ نے. اور اسی وجہ سے جو دوسرا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک یونٹی کا پیغام ہے اور دوسرا کنٹینیوٹی کا, میرے خیال میں جو ایک نیو لیز آف لائف ایک ریولوشن کو ملی ہے آگے جانے کے لیے, اور اسی کو انقلاب کے رکھوالے, گارڈینز یا اس نظام حکومت کے رکھوالے جو ہیں وہ اس کو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, تسلسل چاہتے ہیں. اور سارے عناصر, نوجوان طبقہ 63% یہاں پر ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا, ان کو اس میں شامل کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے اندر ایرانین ریولوشن کو, ایرانین جو نظام حکومت ہے, اس کو ایک نیو لیز آف لائف ملی ہے. لیکن اگر ریفارمز نہ لائی گئی, میرے خیال میں تو یہاں پہ کافی نرمی ہے. میں نے بہت فیشنیبل لڑکے لڑکیاں بھی دیکھے ہیں, جس طرح ہمارے آپ کے گھروں کے اندر جینس ٹی شرٹ میں ہوتی ہیں, میں نے لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ گروپ میں دیکھا ہے. مجھے تو نہیں لگا کہ کوئی جو ہے ان کو زنجیروں سے باندھے ہوئے ہے. بہت زیادہ لبرل تو میں نہیں کہوں گا, لیکن روشن خیال جو ہے بس کی سفر کیا, میٹرو کے اندر بھی کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی جو پرسیپشن ہے ویسٹ کا, یا ایون جو ہمارے خطے کے اندر ہے, ایسا مجھے محسوس نہیں ہوا کم از کم. اچھا, یہ تو زرار کا آخری سوال تھا. میرا آخری سوال ہے, اس کا چاہیں تو بہت مختصر جواب دے دیں. 100 سے زائد ہم سن رہے ہیں وفود آئے دنیا بھر سے, اور ان میں خلیج تعاون کونسل کے کم از کم 3 وفود دیکھے گئے, سعودی وفد, قطری وفد, عمانی وفد.
آپ نے سنا کہ کویت یا بحرین اور یو اے ای نے بھی اپنا وفد بھیجا اس کے لیے؟ نہیں جی نہیں، جو 80-90 یا 100 کے قریب جو ان کے اسٹیٹ میڈیا اس کے قریب جو وفود آئے تھے، ایک تو میسج دینا تھا کہ پورے عالمی جو قیادت ہے، مسلم دنیا کی قیادت ہے، وہ ایران کے ساتھ ہے، یہ پیغام دینا تھا مغرب دنیا کو. جو ایران میں وفود آئے اس کے اندر میں نے یو اے ای، کویت اور بحرین کے وفود کا نہیں سنا. سعودی عرب، قطر، جس طرح آپ نے نام لیا، یہ بالکل وہاں پہ موجود تھے. اور یہاں پہ بہت خیال کیا جا رہا ہے کہ سفارتی تعلقات استوار ہونے کے بعد جو چائنا نے پیس ڈیل بروکر کی تھی بٹوین ریاض اینڈ تہران، اس کے بعد اب اس جنگ کے دوران مستقل رابطے میں رہے ہیں عباس عراقچی صاحب اور فارن منسٹر سعودی عرب کے، اور پاکستان نے ایک اپنا رول بھی پلے کیا ہے اس کے اندر ڈپلومیٹک. اس کے اندر لگتا یہ ہے کہ جب یہ امن معاہدے کے کوئی فائنل خطوط استوار ہو رہے ہوں گے، کانٹورز بن رہے ہوں گے، تو سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک مفاہمت کا ماحول نظر آ رہا ہے اور مخالفت کا ماحول نظر نہیں آ رہا. تو اور قطر کے بارے میں، قطر ول ٹیک along with سعودی عرب. قطر کی پوری اکنامک لائف لائن وہ نئے ہرمز سے گزرتی ہے، اور انہوں نے ایک رول بھی پلے کیا ہے. $6 بلین جو ان کے فریز ہوئے اکاؤنٹس منجمد، وہ ریلیز کرنے کا ہے، اور بہت ہی فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے. پاکستان تو نہیں ہے، پاکستان تو نہیں دے سکتا بلین آف ڈالر. تو مجھے لگتا ہے کہ قطر سعودی عرب کے ساتھ ایک اتحاد، اور اس کے آؤٹر اس کے اندر جو وہ ہوگا سرکل، اس کے اوپر ٹرکی، اور پھر سب سے زیادہ رول پاکستان کا ہوگا. تو یہ ایک بلاک مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. نئی جو ریکلیبریشن ہوگی، اور ایک نئی جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ جو نظر آ رہا ہے گلف ریجن یا عرب ورلڈ کے اندر. بے شک. بہت بہت شکریہ وحید جوائننگ لائیو فرام ایران. ایک وقفہ لیں.